إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. محترم बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो अकेला अपनी तमाम मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अभी आपके सामने सूरतुल मुमिनून की आयत मैंने तिलावत की है और इसी आयत करीमा की रोशनी में जो मुख्तसर वक्त है, इसमें इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने इस आयत से मुताल्लिक़ कह के अपनी बात को मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। आयत का तर्जमा ये है या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ रसूलों की जमात, ऐ पैगंबरों की जमात, आप पाकीज़ा रिज़्क़ खाएं, हलाल रोज़ी खाएं,
पाकीज़ा रिज़्क़ इस्तेमाल करें, वअमलू सालिहा और अमल सालिह करें, नेक अमल करें, अच्छा अमल करें। इन्नी बिमा तअमलून अलीम, यकीनन जो कुछ के कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। मोहतरम हज़रात, इस्लामी तालीमात को जब हम पढ़ते हैं, कुरान और अहादीस को जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी इस्लाम की तालीमात हमारे सामने वाज़ेह होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। बामकसद ज़िंदगी में सबसे अहम मकसद क्या है? सबसे अहम मकसद है इस कायनात में अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इस कायनात में जिन और इंस को जो पैदा किया है उसका सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत उसी वक्त इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा जब बंदा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर जो इस कायनात में जिस मकसद के लिए आए थे उसके मकसद को समझकर, जानकर उनके ऊपर ईमान लाए, तभी जाकर के उनकी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। और उसके लिए ज़रूरी चीज़ जो अंबिया और रसूल की जमात ने जो काम किया वो काम था अल्लाह का पैगाम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अक़ीदा तौहीद का पैगाम उन तक पहुँचाया। जिन लोगों ने नबियों की इन बातों को माना, इस अक़ीदे को जिन्होंने अपनाया, तो यकीनन उनकी दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब हो गई और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब हो गई। और जिन लोगों ने अल्लाह के पैगंबरों के इस पैगाम यानी अक़ीदा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के इस पैगाम का इनकार किया, अल्लाह के दुश्मन बने, नबी के दुश्मन बने, दीन के दुश्मन बने, और इसी हालत में उनकी मौत अगर हो गई, जिसे शिर्क कहा जाता है, अल्लाह का अजाब उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम में तैयार कर रखा। ये ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी, ये कोई कामयाब और बामकसद ज़िंदगी नहीं, बेमकसद ज़िंदगी है ये। लिहाजा इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हलाल भी रखा है, हराम भी रखा है। अल्लाह ने इस कायनात के अंदर खैर भी रखा है, शर भी रखा है। हक को भी है अल्लाह ने बाकी रखा है, बातिल को भी अल्लाह ने रखा है। लेकिन अल्लाह ने हमें अंबिया और रसूल के ज़रिए से, अपनी किताबों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमको ये समझ और बूझ दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम इन तमाम चीज़ों के अंदर फ़र्क करने वाले एक अक्लमंद इंसान, अक्लमंद मोमिन बने हम। अल्लाह ने कहा ये आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी के लिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा है। तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में न आए, न अपनी मर्जी से तुम इस दुनिया से जा सकते हो, हम या आप, बल्कि अल्लाह ने जितने दिन के लिए, जब तक के लिए अल्लाह ने तुम्हारा वजूद इस दुनिया के अंदर रखा है, उतना दिन तो तुम्हें रहना है इस दुनिया के अंदर। लेकिन कामयाबी तुम्हारी इसमें है कि तुम अपने आप को हर नेकी, भलाई, हलाल कामों में अपने आप को लगा करके रखो। हर खैर के कामों में तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए और हर शर से तुम अपने आप को बचाओ, जो शर के कल क़यामत के दिन जहन्नम की शक्ल में तुम्हें लाहिक होने वाला है, अल्लाह के अज़ाब की शक्ल में तुम्हें लाहिक होने वाला है। लिहाजा उस शर से तुम अपने आप को बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये जिंदगी आजमाइश है, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। अल्लाह ने कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह देखना चाहता है कि अमल के एतबार से अमल सालेह कौन कर रहा है। अब अमल सालेह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारा इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन ले रहा है, अहले इल्म यहाँ पर इसकी तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि अमल सालेह वही अमल होगा जिस अमल को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से
जो अमल साबित हो और बंदा अगर उस अमल को बेआइन ही वैसे ही करता है वही अमल अमल सालेह कहलाएगा। और जो अमल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उस अमल को आदमी कितने भी बेहतर और अच्छे अंदाज में कर ले वो अमल अमल सालेह नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने हलाल की एक लिस्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, हराम की लिस्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने बयान किया। इसलिए आप देखेंगे कि इस कायनात में हराम चीज़ें बिल्कुल महदूद हैं जिसका लिस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हलाल नेमतें इतनी दुनिया के अंदर पैदा की है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उन हलाल चीज़ों को, उन हलाल रास्तों पर हम पूरी तरह से चल नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने सूरह इब्राहिम के अंदर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतें तुम्हारे लिए हलाल पैदा किया है कि अगर तुम उसको काउंट करना चाहो, उसको गिनना चाहो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम उसको गिन नहीं सकते हो। लेकिन बड़ा अजीब मामला है कि इंसान के ऊपर शैतान ने ऐसी कोशिशें की, शैतान ने दुनिया को ऐसा रंगीन बनाकर दिखलाया, ऐसा चमकता दमकता बनाकर दिखाया, ऐसा मीठा बना करके दिखाया कि आज दुनिया के अंदर लोग इन हराम चीज़ों की तरफ ही जाना अपने लिए पसंद करते हैं, हलाल चीज़ों की तरफ उनकी तबीयत माइल नहीं होती। हलाल चीज़ों की तरफ, हलाल कामों की तरफ, हलाल रिस्क की तरफ बंदा अपना कदम नहीं बढ़ाता है, जबकि हराम कामों की तरफ, हराम चीज़ों की तरफ बंदा बहुत शौक के साथ अपने कदम को बढ़ाता है आगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। क्या अंबिया किराम की जमात, ऐ नबियों की जमात, ऐ रसूलों की जमात, आप हलाल रिज़्क़ खाएं। मालूम ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ हमारा हलाल होना चाहिए। हमारा खाना हलाल, हमारा रिस्क हलाल, हमारा घर जिसमें हम रहते हैं वो हलाल कमाई का, हमारी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हल होते हैं वो हलाल के, तमाम की तमाम चीज़ें हलाल की। मैं आखिर में आपके सामने बयान करूँगा, बताऊँगा कि इंसान अगर हलाल चीज़ों को नहीं अपनाता है तो हराम चीज़ों के असरात ज़िंदगी में कितना ख़तरनाक पड़ता है। तो लिहाजा हर चीज इंसान के लिए क्या होना चाहिए? हलाल होना चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पहले अल्लाह ने कहा कि हलाल रिज़्क़ आप खाएं, फिर अल्लाह ताला ने कहा वअमलू सालिहा, देख अमल करें आप, क्योंकि हलाल रिज़्क़ और अमल सालेह दोनों का बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जो जिस्म हराम निवाले से परवरिश पाया है, जो जिस्म हलाल के अलावा हराम तरीक़ों से जो जिस्म परवरिश पाया है और हराम निवालों ने उसके जिस्म को मोटा और ताज़ा किया है, वो जिस्म सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ इस बात का है कि जहन्नम की आग उसको जलाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जिस्म जो हराम तरीके से तैयार हुआ है, हराम तरीके से परवरिश पाया है, उसके लिए बेहतर अल्लाह का अजाब यानी अल्लाह की आग जो जहन्नम की शक्ल में, वही उसका मुस्तहिक़ है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आदम की औलाद के लिए सबसे बेहतरीन रिज़्क़ वो रिज़्क़ है जो आदम की औलाद अपने हाथों की कमाई का निवाला खाता है, अपनी मेहनत और अपने बाजू के बलबूते पर हलाल तरीके से जो रिज़्क़ वो अपने पेट में उतारता है वो सबसे बेहतर और सबसे पाकीज़ा रिज़्क़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को खिताब करके कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को भी अल्लाह ने कहा कि हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दे रखा है उस हलाल रिज़्क़ में से तुम खाना। और अल्लाह ताला ने सारे लोगों को खिताब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगों, हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दे रखा है हलाल उसी में से खाओ। मेरे भाइयों,
مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر وہ لوگ جو حلال طریقے سے اپنی زندگیوں کو تجارت کی شکل میں، بزنس کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں جو حلال راستوں کو اپناتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، مدح سرائی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، حلال رزق انسان ان تمام چیزوں کو باقاعدہ طور پر، چاہے رزق تجارت کی شکل میں ہم کو ملتی ہے، یا ہم کو وراثت کی شکل میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، یا ہم کو یہ چیز گفٹ کی شکل میں، تحفے تحائف کی شکل میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ یہ چیز، اس کے اندر کہیں کوئی حرام چیز اس کے اندر تو داخل نہیں ہے، لہذا ان تمام باتوں کا ایک بندہ مومن خیال کرتا ہے، کیونکہ زندگی کے اندر ہم کو اور آپ کو مال کی ضرورت ہے۔ اسلام مال کمانے سے یا مال حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ حلال طریقے سے مال کماؤ، خوب کماؤ، لیکن حلال طریقے سے کماؤ۔ اسلام ہم کو یا آپ کو مال کمانے سے کبھی اور کسی جگہ پر منع نہیں کیا ہے، منع کیا ہے حرام راستوں پر چل کر کمانے سے منع کیا ہے۔ زندگی کے اندر کوئی انسان مال کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ زندگی کے کچھ مسائل کہیں کہیں پر ہو سکتا ہے لوگوں کی ہمدردی یا شفقت یا اپنائیت یا رشتہ داروں کی ہمدردی اور اپنائیت کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے کہیں زندگی کے کسی موڑ پر، لیکن پوری زندگی کا مسئلہ تو ایسے نہیں حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پیاری دعا سکھلائی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اللہ نے اس کے اندر ہر طرح کی خیر جتنی ہے اللہ نے اس دعا کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے اور صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اتنی جامع دعا ہے قرآن مجید کی جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا بہتر طریقے سے، خیر کے طریقے سے، خیر کے راستے سے اللہ تو ہم کو عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی ساری بھلائیاں، ساری خیر اللہ رب العالمین تو ہم کو نصیب فرما، اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی نصیب فرما۔ دنیا کی شر اور آخرت کی شر سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کا جو حصہ ہے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس دعا کا اہتمام کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ ان دعاؤں کو باقاعدہ طور پر آپ پڑھیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور بھی ایک دعا سکھلائی رزق حلال کے تعلق سے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، ورزقا طیبا۔ اللہ سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو نفع بخش علم اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما، اور حلال نوالا اور حلال روزیاں اللہ رب العالمین تو ہم کو عطا فرما۔ اب ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، چاہے بڑا ہو، نوجوان ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، سب اس بات کو جانتا ہے کہ مال کے ذریعے سے ہی زندگی کے اندر عیش و آرام آتا ہے، مال کے ذریعے سے ہی زندگی کی ساری سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن آج بہت کم اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اس مال کو صرف حلال راستے میں تلاش کرتے ہیں یا حلال جگہوں کے ذریعے سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ آج لوگوں کا ذہن کیا بن گیا ہے کہ بھئی مال کمانا ہے کیسے بھی کماؤ۔ حلال حرام کی تمیز اگر آج ہم کریں گے اور اتنے مسائل کے پیچھے اگر ہم پڑیں گے تو ہماری زندگی نہیں چلے گی۔ ایک مومنانہ سوچ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک مومن ایسا نہیں سوچ سکتا ہے۔ اگر آپ ٹھان لیں گے، اگر آپ ارادہ کر لیں گے، عزم مصمم کر لیں گے کہ زندگی کے اندر مجھے ہر مسئلہ حلال طریقے سے حل کرنا ہے اور حلال راستے کے ذریعے سے ہی حل کرنا ہے، واللہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔
اللہ آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ العنکبوت کی آیت میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی محنتوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دل میں انسان کا یہ ارادہ ہو کہ مجھے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان حرام کے راستے پر ہی جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، الحلال بین یعنی اللہ نے تمہارے لیے حلال بالکل صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، والحرام بین حرام کو اللہ نے بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ کن کن چیزوں میں اللہ نے تمہارے لیے حرام چیز یعنی یہ چیز تمہیں نہیں کھانا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے خون، اس کی تجارت، اس کی بزنس اللہ نے حرام کیا ہے، مردار اس کا کھانا، اس کا بزنس، اس کی تجارت اللہ نے حرام کیا ہے۔ وہ جانور جو آپس میں لڑ کر مر جاتے ہیں یا اونچائی سے گر کر مر جاتے ہیں، اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے بیان کیا سورۃ المائدہ کے اندر، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے اس کی لیسٹ ہے قرآن مجید کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں تجارت کے اندر کہا حلال کیسے کماؤ گے، کہا دھوکہ دہی سے بچو، حلال اور زبان صحیح استعمال اور سچائی کے ساتھ تجارت کرو۔ جس طرح سے تم محنت کر رہے ہو اپنی تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، ویسے ہی سامنے والا بھی پیسہ جو کمایا ہے وہ حلال اور محنت کا پیسہ ہے اس کا۔ اس لیے قوم شعیب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دردناک عذاب نازل کیا۔ قوم شعیب کے اندر کیا پرابلم تھا؟ قوم شعیب علیہ السلام کے اندر جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہ رزق کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں دھاندلی کیا کرتے تھے، فراڈ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں سے پورا لیتے اور ان کا مال ریٹرن کرتے ہوئے مال میں دھوکہ دہی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ان لوگوں کے لیے جو تجارت کرتے ہوئے ڈنٹی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں سامنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے کیونکہ یہ بندے کا حق مارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کے اوپر نازل کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر اگر ہم تاجر ہیں کسی بھی میدان اور کسی بھی فیلڈ میں، اس کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں تجارت کی، کیونکہ آج ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ، بڑا دار و مدار کیا ہے زندگی گزارنے کا، مال حاصل کرنے کا، تجارت ہی ہے۔ تجارت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں شرعی اعتبار سے رزق کو حلال بنانے کے لیے اپنی زبان کو ہم سچا بنائیں، درست بنائیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچائی کے ساتھ کرو، درست بات کہو، کوئی کمی کوئی عیب ہے اس کو واضح کر دو۔ وقتی طور پر تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب کے راستے سے، دوسرے راستے سے اللہ تمہاری تجارت کو، تمہارے رزق میں ایسی کشادگیت پیدا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں تم کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے حلال طریقے سے ہی رزق حاصل کرنا ہے، جس میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبداللہ بن مبارک، نام یاد رکھو، عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک یعنی مبارک جو تھے عبداللہ کے باپ مبارک، یہ
اپنے وقت کے ایک غریب انسان تھے، بہت غریب انسان تھے. یہ کسی مالی کے انگور کے انار کے باغ میں یہ کام کیا کرتے تھے، انار کے باغ میں یہ کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کا مالک نے انہیں کہا کہ جاؤ میرے لیے اچھے میٹھے پھل توڑ کر کے لاؤ. گئے یہ اور وہاں سے پھل جو توڑ کر کے لایا، جب انہوں نے کھایا تو دیکھا بالکل کڑوا اور کھٹا پھل تھا. کہا جاؤ پھر دوبارہ دوسرا پھل لے کر کے آؤ. اس طرح سے 3 مرتبہ انہوں نے کیا، اور تینوں مرتبہ جو پھل لائے وہ کچے پھل تھے، میٹھے پھل نہیں تھے. اس پر مالی غصہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ تم اتنے سالوں سے باغیچے میں کام کر رہے ہو اور تمہیں معلوم نہیں کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کڑوا یا کھٹا ہے. اس نے کہا کہ مالک، میں باغ کی نگرانی اور ذمہ داری جو میری ہے، باغ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے، میں اس کا پیسہ آپ سے لیتا ہوں. آپ کے پھل میں نے آج تک نہیں کھائے، اتنے سال میں نے گزارے ہیں، آج تک میں نے آپ کے پھل آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کے یعنی باغ کے اندر سے کوئی پھل میں نے نہیں کھایا آج تک. مجھے نہیں معلوم کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کڑوا ہے، مجھے نہیں معلوم. وہ مالک اتنا متاثر ہوا اس انسان سے کہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی اس کا نکاح کر دیا. میرے بھائیوں، ہم زندگی کے اندر اگر عزم مصمم کریں کہ حلال ہی اپنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذرائع اور راستے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. لہذا ہماری زندگیوں کے اندر، خصوصاً ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ قدم قدم پہ حرام چیزوں کا فتنہ ہے میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں حلال رزق خود کھانا، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کھلانا، ان کی پرورش کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایک بندے مومن کے لیے. آج کے ماحول میں بہت بڑا چیلنج ہے آج. لہذا ہم یہ سوچیں لیں کہ اگر ہم نے حرام رزق اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے اوپر اگر ہم نے استعمال کیا تو اس کے نقصان کیا ہوں گے. سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، حرام رزق کی وجہ سے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا. ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا. دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بہت دور دراز سے لمبا سفر کر کے آتا ہے، بہت پریشان حال ہے، بہت مجبور اور لاچار ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا رب، اپنا ہاتھ اٹھاتا اور کہتا ہے میرے پروردگارا، میری فلاں ضرورت ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرے فلاں پرابلمز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف یستجاب، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا کپڑا حرام کا، اس کا جسم حرام کا، اس کی پرورش حرام کی، اللہ کیسے اس کو قبول کرے گا. تو میرے بھائیوں، ہمارے حلال رزق میں اگر 1 دینار 1 درہم 1 روپیہ بھی اگر حرام کا جاتا ہے تو پوری چیز کو خراب کر دیتا ہے، پوری چیز کو وہ خراب کر دیتا. ہم یہ نہ سوچے کہ تھوڑا سا اگر دوسروں کا حق مار لینے سے کیا ہو جائے گا، ایسا کبھی ہم مت سوچیں. یہ سوچ ہم کو تباہی کی طرف لے جائے گی. تو لہذا یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. ہم جائزہ لیں، ہم غور کریں اپنے آپ کے اوپر کہ کہیں ایسا تو ہماری زندگی میں نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو پھر اپنی تمام چیزوں کو ہم ایک سنجیدگیت کے ساتھ کھنگالنے کی ہم کوشش کریں. کوئی برائی نہیں ہے، اگر کوئی کمی باقی ہوگی کہیں پر ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حرام کمائی کی وجہ سے، حرام نوالے کی وجہ سے اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، نیک اور صالح بنے، تو ان کو حلال نوالا کھلانا، حلال رزق ان کو کھلانا. حرام رزق اگر اس کے پیٹ میں ہم ڈال رہے ہیں میرے بھائیوں تو یہ امید مت کرو کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یا وہ نیک بخت ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ طیب، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. اللہ حرام چیزوں کو پسند، ناپاک چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تو لہذا اگر بندہ حرام طریقے سے اپنی پرورش کرے اور اللہ سے دعا کرے تو کیسے اللہ اس کو قبول کرے گا؟
अल्लाह क्योंकि इन अल्लाह तय्यब, अल्लाह पाक है। तो लिहाजा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह से हम दुआएं करें, अमल सालेह करें, नेक अमल करें, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ हलाल की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कबूल करेगा और उसके असरात हमारी दुनिया की ज़िंदगी में भी होंगे, आखिरत की ज़िंदगी में भी होंगे। दोनों जगह पर हमारी कामयाबी होगी, कामरानी होगी। ये कुछ बुनियादी बातें थी, क्योंकि हमारी इबादतें जो हर वक्त सुबह शाम जो हो रही हैं, अगर उन इबादतों को अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो फिर हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। लिहाजा मेरे भाइयों, इस मुनासिबत से मैंने आपके सामने इस मौजू को, इस बात को मैंने आपके सामने बयान किया है कि हमारी इबादतें जो हो रही हैं इसमें कोई कमी, कोई कोताही, ऐसी तो रुकावटें नहीं आ रही हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं हो। लिहाजा मैं खुसूसन ऐसे मौके पर मैं मेरे नौजवान नस्ल से चंद एक बातें मैं कह करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। बिलखुसूस आज की जो नई नस्ल है, आज की स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले जो नौजवान हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए हराम चीज़ों के इस्तेमाल से अपने आप को बचाओ, हराम चीज़ों से बचाओ अपने आप को। आज देखिए नौजवानों में नशे की कैसी लत है, नशे के कैसे वो समझिए आदी बन चुके हैं। अच्छे अच्छे माँ बाप के औलाद आज नशावर चीज़ों को इस्तेमाल करके बर्बाद हो रहे हैं। अच्छे अच्छे घरानों के नौजवान आज दोस्ती और यारी में आज नशे की चीज़ों में ऐसे मबहूस हो गए हैं, ऐसे माऊफ हो गए हैं जिसका इंसान बयान क्या करे। आज हर आए दिन सुन सुन करके इंसान को हैरानगियत होती है। कम उम्र बच्चे, कम उम्र नौजवान आज ड्रग्स के आदी हो गए हैं, आज नशावर इंजेक्शन के आदी हो गए हैं, आज अफीम और गांजे के आदी हो गए हैं। मेरे भाइयों, कितना बड़ा इशू आज चल रहा है सब चीज़ों में। समझ रहे हैं यही ज़िंदगी है, यही मज़ा है, यही सुकून है। वल्लाह हरगिज़ ये मज़ा और सुकून नहीं है। अपनी जवानियों को, अपने सेहत और तंदुरुस्ती को बर्बाद मत करो अल्लाह के लिए। मेरे नौजवानों, खुसूसन ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखो। और इसके अंदर जिम्मेदारी है माँ बाप की, सरपरस्तों की, कि हमारे औलाद किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में उनकी दोस्ती कहाँ से है, उनके ताल्लुकात कहाँ से, इन तमाम चीज़ों पे उन्हें नज़र रखना होगा। मेरे भाई, हर आए दिन हम इन हादसात को सुन रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों के हालात को आप सुनिए, देखिए आज कैसे इस तिजारत और इस बिजनेस में, इस हराम बिजनेस के अंदर लोग घुस रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। पर्दा के पीछे लोग सोच रहे हैं कि बस दुनिया का मजा लेना है, दुनिया का मालो मता हासिल करना है, माल हासिल करना है, चलो कैसे भी हासिल करो। तो लिहाजा इन तमाम माहौल में, इन तमाम हालात में अपने आप का जायज़ा लो और इन हराम चीज़ों से, जो नशे की चीज़ें हैं या इसके अलावा भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी सेहत को, आपकी अक़ल को, आपके दिमाग को, तमाम चीज़ों को अफेक्टेड करती है, शरीयत कहती है कि थोड़ी हो या ज़्यादा, हर हाल में शरीयत ने तुम्हारे लिए हराम किया है। इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले, सुनने वाले को कही हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने रिज़्क़ हलाल हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, इस बात का हम इरादा तहैया करें हम। और अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा है, मेहनत करने वालों के लिए अल्लाह ने दरवाज़े खोल रखे हैं। मेहनत करें। वक्ती तौर पर कभी आपको रिज़्क़ मिलने में ताख़ीर हो सकती है, वक्ती तौर पर रिज़्क़ आने में आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन चीज़ों को सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ हमें उन तमाम चीज़ों का फेस करना है। ऐसा नहीं कि अगर हलाल रिज़्क़ मिलने में हमें थोड़ा इम्तिहान और सब्र हमारी ज़िंदगियों में दरकार है तो हम गलत रास्ते पर चले जाएं। नहीं मेरे भाइयों, इन चीज़ों से हमको क्या करना है, मुकाबला करना है हालात से, क्योंकि अल्लाह ताला हर हाल में, हर तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आज़माता। कभी माल दे के अल्लाह आज़माता है, कभी माल छीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़माता है। दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे लिए इम्तिहान होता है। और इन दोनों इम्तिहान में जो बंदा कामयाब होता है वही बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम का भी मुस्तहिक होता है।
تو ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو کہ اپنی تجارت میں اور اپنی زندگی کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، کیونکہ ہماری آخرت کی زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی. کتاب و سنت کو اپنی زندگی کے اندر ہم لانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں. کتاب و سنت سے اگر ہٹ کر کے ہم زندگی گزاریں گے، ہم سوچتے ہیں کہ اسلام نے تجارت کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، اسلام نے بس چھوڑ دیا ہے. ایسی بات نہیں میرے بھائیوں. اور خاص کر کے آج بہت سارے لوگ جو ہیں ڈیجیٹل مارکیٹ جو آج کل چل رہے ہیں، اس معاملات میں بھی جہاں پر اگر شک ہے یا وہ چیز آپ کو کنفرم نہیں ہے، آپ علماء سے رجوع کریں. اس معاملات میں، آپ اس تجارت میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ علماء سے پوچھیں کہ وہ رزق، وہ پیسہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. ڈیجیٹل مارکیٹ کی مختلف قسم کی شکلیں ہیں، بہت بڑا جال، بہت بڑا نیٹ ورک آج دنیا نے پھیلا دیا ہے. آج ان تمام چیزوں میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان مارکیٹوں کی آپ کے سامنے کچھ مثالیں یا کچھ صورتیں پیش کروں آپ کے سامنے. بہت سارے، جیسے کہ انسٹاگرام کا پیج ہوتا ہے، یوٹیوب کا ہوتا ہے، فیس بک کا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں پر جب آپ کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں، ویورز بڑھتے ہیں، مختلف قسم کی کمپنیاں آپ کو آفرز کرتی ہیں، مختلف قسم کے ایڈس آپ کو دیے جاتے ہیں، کیا وہ تمام صورتیں ہمارے لیے، ان کا دیا ہوا پیسہ، وہ رزق ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ یہ صورتوں میں آپ ذرا ساودھان رہیں، متنبہ رہیں. حالات کے حساب سے اسلام نے ہر تعلیمات کے، ہر مسائل کا حل اپنے پاس رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ان لوگوں سے پوچھیں جو علماء صحیح طریقے سے علم کا گہرائی رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں. ایسے لوگوں سے نہ پوچھیں جو آپ کو صحیح طریقے سے صحیح رہبری نہ کر سکیں. ضروری ہے. بالخصوص آج کل بہت سارے لوگ، نوجوان، بہت سارے افراد سوچتے ہیں بیٹھے بیٹھے چلے ہو رہا ہے تمام چیزیں. اگر حلال اور صحیح صورتیں اس کے اندر ہے، حرام کوئی کنڈیشن یا حرام چیزیں اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کریں ان چیزوں کو. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیں اور ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو حلال بنانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، میں اخیر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہماری مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ اچھے انداز میں اللہ نے جو بھی آپ کو صلاحیت دیا ہے آپ دیتے ہوئے، مرد و خواتین تمام سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دیے ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکات عطا فرمائے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ میرے بھائیوں، 10 تاریخ کو یعنی سیٹرڈے کو ایک A1 بلڈنگ کے پاس پروگرام کا اعلان ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے اس پروگرام کو پوسٹپونڈ کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ پھر نئے ڈیٹ اور تاریخ جب طے کیے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا اعلان اور اس کا علم انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آخری اعلان یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرمائے. اور کچھ لوگ اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر.